اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو خوش آمدید میرے خوشحال زندگی کے چینل پر۔ میں آپ کے لیے آج ایک ایسا خوبصورت اور پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی کتنی سموتھلی گزار رہے ہوں گے اور خوشیاں خوشیاں آپ کے گھر کے ارد گرد منڈلاتی رہیں گی، جس سے آپ مستفید ہوتے رہیں گے۔ انسان کی زندگی میں اتراؤ چڑھاؤ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ملتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہنا چاہیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اور جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے ملتا ہے، تو اس لیے تنہائی میں اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کے آگے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے چاہیے، تب جا کر اللہ بھی نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ سے جب ہم گڑ گڑا کر اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور ان قبول کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی وظیفہ بتائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، راضی ہوگا اور آپ کی تنگ دستی کو دور کر دے گا، رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے بے روزگاری نہیں رہے گی، اور اگر کاروبار ہے تو اس میں ایسی برکت آئے گی اور پھر سنبھالنے سے بھی نہیں سنبھلے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ یہ وظیفہ جب کریں گے آپ کی زندگی میں بہت سی خوشیاں شامل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بہت پاورفل ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ رزق کی تنگی، معاشی تنگی، کاروبار میں تنگی، اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا، ملازمت کے حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہے تو اس کی حفاظت کے لیے، اگر کوئی آپ کی رقم کہیں پھنسی ہوئی ہے اس کی واپسی کے لیے، نارمل ڈیلیوری کے لیے، کاروبار میں آسانی کے لیے، جلد شادی یا شادی کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی قید ہے تو وہ قید سے رہائی پا لے گا، اور مسائل میں گھری ہوئی زندگی کے لیے، جسمانی اور روحانی بیماری کے لیے بے مثال قسم کا یہ ایک وظیفہ ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، یا باعث ہو، یا فتح ہو، یا کریم ہو، یہ وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ کی زندگی آسانی سے گزرے گی، گھر آپ کا خوشحال ہو جائے گا۔ سب سے پہلا نام تو ہے یا باعث ہو، یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے والا، وہ جو قیامت کے دن اپنی مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ اسم فاعل کا صیغہ بستہ سے لیا گیا ہے۔ بعض کے معنی ہے میت کو قبر سے اٹھانا، سوئے ہوئے کو نیند سے بیدار کرنا، کسی کو کسی کام سے بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبر سے اٹھانے والا، غافل دلوں کو غفلت سے بیدار کرنے والا، رسولوں اور انبیاء علیہ السلام کو بندوں کی رہبری کے لیے بھیجنے والا، اور نیکی کے کاموں کو بندوں کو اکسانے والا۔ یہ ہے میننگ یا باعث ہو کے۔ یا فتح ہو، یعنی کہ قسمت کھولنے والے، سب سے بڑا مشکل کشا، اور فتح پانا بہت بڑا مشکل کشا۔ اور تیسرا بڑا نام ہے یا کریمو، اے بہت کرم کرنے والے، بہت بڑا کرم کرنے والا ہے۔ اگر ان تینوں ناموں کو جوڑ لیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے، یہ بہت بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، اور یہ وظیفہ بن جاتا ہے یا باعث ہو، یا فتح ہو، یا کریم ہو۔ کیا بن جاتا ہے؟ یا باعث ہو، یا فتح ہو، یا کریم ہو۔ یہ آپ کا بن جاتا ہے، آپ کا وظیفہ، اور یہ بہت خوبصورت اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس سے اللہ پاک بڑا راضی ہوتا ہے۔ یہ تینوں ایسے نام ہیں، اس کو بڑی ادب و احترام کے ساتھ اس کو لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق کی تنگی، معاشی تنگی، کاروبار کی تنگی میں لاجواب ہے، اور اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کا پورا ہونا ہے۔ ملازمت کے حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم ہو تو اس کی واپسی کے لیے، نارمل ڈیلیوری
نہ ہو رہی تو اس کی نارمل ڈیلیوری کے لیے، اور جلد شادی یا شادی کے حوالے سے جو بھی مسئلہ ان کے حل کے لیے، حصول نوکری کے لیے، قید سے رہائی کے لیے، الجھی اور مسائل میں گھری زندگی کے لیے، اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بے مثال ہے۔ یہ بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے وظیفہ کرنا کیا ہے؟ وظیفے پہ جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے وظیفے کے شروع میں اور وظیفے کے آخر میں درود پاک تو ضرور پڑھنا ہے، جو آپ کو درود آتا ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا باعث ہو، یا فتح ہو، یا کریم ہو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہت اچھا درود ہے، بہت ہی پیارا خوبصورت درود ہے۔ اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ شروع میں اور 3 دفعہ بعد میں۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، سجدہ ریز ہو جانا ہے، اللہ پاک سے دعا کریں۔ اور اس کے پڑھنے کا فجر کا ٹائم بہت اچھا ٹائم ہے۔ آپ اس کو اس کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین ٹائموں میں سے ٹائم فجر کا ٹائم ہے۔ اس کو آپ فجر کے ٹائم پڑھیں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا باعث ہو، یا فتح ہو، یا کریم ہو۔ یہ بڑا ہی خوبصورت وظیفہ اور آزمایا ہوا لوگوں کا وظیفہ ہے، یہ کوئی نارمل وظیفہ نہیں ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے رزق کی تنگی کے لیے، معاشی تنگی کے لیے، کاروبار کی تنگی کے لیے، جو کاروبار بند ہو گیا ہو، اس میں کوئی برکت نہ ہوتی ہو، کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، اس کے لیے، اس کے علاوہ غیب کے خزانوں سے ضروریات کے لیے، ملازمت کے لیے، نوکری کے خطرے کے لیے، کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ، گھر کی خوشحالی کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، یہ بہت بڑا مجرب اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے۔ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، معاشی تنگی ختم ہو جائے گی، کاروبار کی تنگی ختم ہو جائے گی، گھر خوشحال ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کریں۔ اور پھر مجھے آپ دعاؤں میں بھی یاد رکھنا، کیونکہ میں آپ کے دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم اور اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔